شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے بلند مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ کھانے کی ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے ان چیزوں کے جنہیں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرام ٹھہرا لیا تھا اپنی جان پر اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے لاؤ تورات اور اس کو پڑھو اگر تم اپنے اس اعتراض میں سچے ہو۔ پس جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہیں تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، بس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے، یا یکسو ہو کر پیروی کرو اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور ہدایت کا مرکز ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم، اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے، اور جس نے کفر کیا تو وہ جان لے کہ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب والو تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس کو جو ایمان لے آتا ہے، تم اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی حالت میں لوٹا کر لے جائیں گے، اور ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پھر کفر کرنے لگو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے، اور جو کوئی اللہ سے چمٹ جائے تو اس کو ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف۔ اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل جل کر اور تفرقے میں نہ پڑو، اور ذرا یاد کرو اللہ کا جو انعام تم پر ہوا جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، پس تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، بس اس میں گرنے ہی والے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ ہدایت پا جاؤ، یعنی صحیح راستے پر قائم رہو۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دیتی رہے اور بدی سے روکتی رہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف پیدا کیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں، اور انہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس دن بعض چہرے بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے تھے؟ تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے باعث جو تم کرتے رہے تھے۔ اور جن کے چہرے روشن اور تابناک ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، اور اللہ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم حکم کرتے ہو نیکی کا اور تم روکتے ہو بدی سے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ اے مسلمانوں یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑی سی کوفت کی، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو
پیٹھ دکھا دیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی جہاں کہیں بھی پائے جائیں، سوائے یہ کہ انہیں کسی وقت اللہ کا کوئی سہارا حاصل ہو جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کرتے رہے۔ یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ جو خیر بھی یہ کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ ایسے متقی لوگوں سے خوب واقف ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ کفر پر اڑ گئے، ان کے کام نہیں آ سکیں گے ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی زندگی میں یہ لوگ جو بھی خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک زور کی آندھی جس میں سردی ہو اور وہ کسی ایسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر وہ اس کھیتی کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دے، اور ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اے اہل ایمان، اپنے سوا کسی کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈالے۔ ان کی دشمنی ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو۔ کہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھتے ہو، لیکن جان لو کہ وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو۔ جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ ان سے کہو مر جاؤ اپنے اس غم و غصے میں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں میں کے اندر مضمر ہے اس سے بھی واقف ہے۔ اور اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی کی روش اختیار کیے رہو تو ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یقیناً اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب کہ آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے، مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں میں معمور کر رہے تھے، جبکہ اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، جبکہ تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کا پشت پناہ تھا، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اور اللہ نے تو تمہاری مدد بدر میں بھی کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اترنے والے ہوں گے؟ کیوں نہیں اے مسلمانوں، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش پر رہو گے، اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے سے جو نشان زدہ گھوڑوں پر آئیں گے، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو ہونی ہی اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے رہا تاکہ کافروں کے ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے کہ وہ خائب و خاسر یعنی ناکام اور نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، اس لیے کہ وہ ظالم ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔
اے ایمان والو، سود مت کھاؤ دوگنا چوگنا بڑھتا ہوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور مسابقت کرو یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا بڑا ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے اہل تقوی کے لیے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کشادگی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور وہ اپنے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، پس وہ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے، اور اپنے اس غلط فعل پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور ایسے باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بھی بہت سے حالات و واقعات گزر چکے ہیں، تو زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت و نصیحت ہے متقین کے حق میں، اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مؤمن ہوئے۔ اگر تمہیں اب چرکا لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی ایسا ہی چرکا اس سے پہلے لگ چکا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ اہل ایمان کو بالکل پاک صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں تم میں سے کون واقعتاً اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، اور تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی، سو اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا۔ ہاں، اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو واقعتاً آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، اور شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیں گے۔ کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ ہی باطل کے آگے سر جھکایا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی صابروں سے محبت ہے، اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہ، اور اگر ہم اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو گیا ہو، زیادتی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما دے، اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ تو ان لوگوں کو اللہ نے دنیا کا ثواب بھی عطا کیا اور آخرت کا ثواب بھی بہت ہی عمدہ حصہ عطا کیا۔ اللہ ایسے ہی محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے، پھر تم بالکل نامراد ہو کر رہ جاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا اللہ ہی ہے، اور وہی ہے جو سب سے اچھا مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس سبب سے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جن کے حق میں اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کے لیے۔ اور اللہ نے تو تم سے تائید و نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، جبکہ تم ان کو تہہ تیغ کر رہے
رہے تھے اللہ کے حکم سے، یعنی ان کو تلواروں سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے اور امر میں تم نے جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے۔ تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں۔ پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے۔ یاد کرو جب کہ تم پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے، تو اللہ نے تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ تمہیں غمگین نہیں ہونا اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، اور نہ اس تکلیف پر کہ جو تم پر آ پڑے، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے تھے۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا، یعنی نیند جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو گئی تھی، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی تھی، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت والے گمان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی اختیار میں کوئی حصہ ہے یا نہیں؟ کہہ دیجئے سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے، یہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر اختیار میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ ان سے کہیے اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا اس لیے تھا کہ اللہ اسے آزما لے جو کچھ تمہارے سینوں میں تھا، اور تاکہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سینوں کے اندر مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تم میں سے وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جب دو گروہ ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے، اور اللہ انہیں معاف کر چکا ہے، یقیناً اللہ معاف فرمانے والا اور بردبار ہے۔ اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں جب کہ وہ زمین میں سفر پر نکلے ہوئے تھے یا کسی جہاد میں شریک تھے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا، کہا کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ یہ بات اس لیے ان کی زبان پر آتی ہے تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دے، اور دیکھو اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا ویسے ہی تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی طرف سے جو مغفرت و رحمت تمہیں ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کر رہے ہیں، اور چاہے تم مرو یا قتل ہو بہرحال اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت ہی نرم ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، بس آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیں، پھر جب آپ فیصلہ کر لیں تو اب اللہ پر توکل کریں، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے مسلمانوں دیکھو اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے اور تمہاری مدد سے دستکش ہو جائے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز سمیت حاضر ہوگا قیامت کے دن، پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی، اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس کی مانند ہو جائے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو کما کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی، ان کی بھی درجہ بندیاں ہیں اللہ کے ہاں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ در حقیقت اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر جب ان میں سے اٹھایا ایک رسول جو انہی میں سے ہے، جو تلاوت کر کے انہیں سناتا ہے اس کی آیات اور انہیں پاک کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب و حکمت کی، اور یقیناً اس سے پہلے یعنی رسول کی آمد سے قبل وہ لازماً کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اور کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی جبکہ تم اس سے دوگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو تو تم کہنے لگے یہ کہاں
کہاں سے آ گئی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے ہوا ہے، یقیناً اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جب دو لشکر آپس میں بھڑ گئے تھے وہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، اور یہ اس لیے تھی کہ اللہ ظاہر کر دے اہل ایمان کو، اور تاکہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے جنہوں نے منافقت اختیار کی، اور ان منافقوں سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن کفر کی ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، یہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھ رہے اور اپنے شہید ہو جانے والے بھائیوں کے متعلق یہ کہا اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے تو قتل نہ ہوتے۔ اے نبی ان سے کہیے اچھا اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھا دو، اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، شاداں و فرحاں ہیں اس پر جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور بشارت حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان سے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی ان سے نہیں ملے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر، اور اس بات پر کہ اللہ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے لبیک کہا اللہ رسول کی پکار پر اس کے بعد کہ ان کو چرکا لگ چکا تھا یعنی زخم لگ چکے تھے، ان کے لیے ان میں سے جو بھی محسنین اور متقین ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں بس ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، پس وہ لوٹ آئے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، ان کو کسی قسم کا کوئی ضرر نہ پہنچا، اور انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور یقیناً اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اے مسلمانوں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن صادق ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے لیے باعث غم نہ بنے جو کفر کے معاملے میں اس قدر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور مت سمجھیں کافر کہ جو ہم نے یہ مہلت انہیں دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا۔ اللہ وہ نہیں کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حالت میں جس پر کہ اب تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے علیحدہ علیحدہ کر دے، اور اللہ کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبریں بتائے، لیکن اس کام کے لیے اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ بس ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم دو شرطیں پوری کر دو گے اور ایمان میں ثابت قدم رہو گے اور تقوی پر کاربند رہو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اپنے مال میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ اسی مال کے طوق بنا کر ان کی گردنوں میں پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا تھا قیامت کے دن، اور آسمان اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے سن لیا ہے قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اور ان کے ناحق قتل انبیاء کو بھی لکھ رکھیں گے، اور ہم کہیں گے اب چکھو مزہ اس جلا دینے والی آگ کے عذاب کا، یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے
تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں واضح معجزوں کے ساتھ، اور وہ چیز بھی لے کر آئے ہیں جس کے لیے تم کہہ رہے تھے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو آئے تھے واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر۔ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تو قیامت ہی کے دن دیا جائے گا، اور جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی، اور تمہیں لازماً سننی پڑے گی ان لوگوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا تھا بڑی تکلیف دہ باتیں۔ اور اگر تم صبر کرتے رہو گے، ثابت قدم رہو گے اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھو گے تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور یاد کرو جبکہ اللہ نے ان لوگوں سے قول و قرار لیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی کہ تم لازماً اسے لوگوں کے سامنے واضح کر دو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو پس پشت پھینک دیا اور اس کی بڑی حقیر سی قیمت وصول کر لی، تو بہت ہی بری شے ہے جو وہ اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں خیال نہ کریں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے زمینوں کی اور آسمانوں کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور اپنے پہلوؤں پر بھی، اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ اے ہمارے رب، تم نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی عبث کام کرے، پس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں وفات دینا اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اور ہمیں رسوا نہ کر قیامت کے دن، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ سو جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، اور جنہوں نے میری راہ میں جنگ کی اور جانیں بھی دے دی، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، اور لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، اور بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کافروں کا چلنا پھرنا شہروں کے اندر، یہ تو بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کے لیے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ اور بے شک اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت پر فروخت نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اے اہل ایمان، صبر کرو اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بھڑ جاؤ اور مربوط رہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورۃ النساء شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس
جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اسی کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اور صلہ رحمی کے رشتوں کا لحاظ رکھو، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے۔ اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو انہیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ، بلکہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو، 2 3 3 4 4 تک۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے مابین عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو، یا وہ عورتیں جو تمہاری ملک یمین یعنی تمہاری لونڈیاں ہوں، اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو۔ پھر اگر وہ خود اپنی رضامندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دیں تو تم اس کو کھاؤ مزے سے خوشگواری سے، اور مت پکڑا دو نہ سمجھو کو اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہاری گزران کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو، اور ان سے بات کیا کرو اچھے انداز میں، اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر سمجھ بوجھ پاؤ تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور تم اسے ہڑپ نہ کر جاؤ اسراف اور جلد بازی کر کے اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو کوئی غنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھائے دستور کے مطابق۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو اس پر گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں جو ترکہ چھوڑا ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو ترکہ ہے والدین کا اور رشتہ داروں کا، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ، یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا۔ اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے، اور ان سے معقول انداز میں بات کرو، اور ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ناتواں بچے تو ان کے بارے میں انہیں کیسے کیسے اندیشے ہوتے۔ تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور سیدھی سیدھی حق پر مبنی بات کریں۔ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں نہ حق، وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کا حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر، پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا اگر میت کی اولاد ہو، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے، پھر اگر میت کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے، بعد اس وصیت کی تعمیل کے کہ وہ کر جائے یا اس ادائے قرض کے۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے، یقیناً اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے لیے 1/4 ہے اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا، بعد اس وصیت کی تعمیل کے کہ جو وہ کر جائیں، یا بعد ادائے قرض کے، اور ان کے لیے 1/4 ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہارے اولاد نہیں ہے، اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو، یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے کلالہ ہو یا عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو کی گئی یا ادائے قرض کے بعد بغیر کسی کو ضرر پہنچائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال علم والا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا اسے ان باغات میں جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، وہ داخل کرے گا اس کو اس آگ میں جس میں ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے اہانت آمیز یعنی رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ، پس
اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ اور جو دونوں تم میں سے اس بدکاری کا ارتکاب کریں، دو مرد، تو ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی ہے جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا، اور اللہ باخبر ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں توبہ کا جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، نہ ان کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے اہل ایمان، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم انہیں روکے رکھو تاکہ تم ان سے واپس لے لو اس کا کچھ حصہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے۔ ہاں، اگر وہ صریح بدکاری کے مرتکب ہوئی ہوں تو تمہیں ان کو تنگ کرنے کا حق ہے، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے پر معاشرت اختیار کرو، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو کچھ بعید نہیں کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ بہتری رکھ دی ہو، اور اگر تمہارا ارادہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ہو اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو تو اس میں سے کوئی بھی شے واپس نہ لو۔ کیا تم اسے واپس لوگے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کے ارتکاب کے مرتکب ہو کر؟ اور تم اس سے کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط قول و قرار لے چکی ہے؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے تم نکاح مت کرو، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری ربیبائیں جو تمہاری گودوں میں پلی ہوں، تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے مقاربت کی ہو۔ اگر تم نے ان بیویوں سے مقاربت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان کی بیٹیوں سے شادی کرو، اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے اپنی اولاد سلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ تم بیک وقت دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے جو گزر چکا، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔